وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء المتقين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں. یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن
ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ برادران عزیز آباد، ماہ سفر کا آخری اشرا گزر رہا ہے، اور اس آخری اشرے میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وفات کی تاریخ 25 سفر ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ المبارک پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات اور خدمات کے حوالے سے عوام اہل سنت کو تعارف پیش کیا جائے، پتہ چلے کہ جس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ آخر شخصیت کون سی تھی، ان کا سیرت اور کردار کیا تھا، ان کا علمی مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی علمی مقام کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھارت کے ضلع یوپی اس کے شہر بریلی کے اندر جنگ آزادی 1857 سے تقریباً 1 سال پہلے ماہ شوال المکرم سن 1272 ہجری 14 جون 1856 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ 14 جون 1856 کو اعلیٰ حضرت کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی۔ اور 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں نے مل کر انگریز کے سامنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر حالات یکسر بدل گئے۔ پہلے جو اس خطے کے حکمران تھے، بعد میں اب معقولیت کی زندگی، مظلومیت کی زندگی، اور کچھ اپنے آپ کو علماء ربانیین کہلانے والے، انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا تعلق مدینہ سے توڑ کر فرنگیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، انگریزوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ان کا تعلق جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور انہوں نے انگریزی زبان کی فضائل اور مناقب پر بہت زیادہ تقریریں بھی کی، لوگوں کو بہت زیادہ پکارا بھی، اور عربی اور فارسی کی بجائے انہوں نے مسلمانوں کو مشورے دیے کہ تم جو ہے وہ اب دور کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کے پیش نظر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم انگریزی زبان سیکھو۔ کیا سیکھو؟ انگریزی زبان سیکھو۔ اور دین کی اصل شکل کو مسخ کر دیا گیا، دین کی اصولیات کو، اس کی بنیادیات کی شکل کو توڑ مروڑ کے عوام کے سامنے پیش کیا جانے لگا۔ جب پہلے انبیاء کرام کے سلسلہ جب شروع تھا، سلسلہ نبوت جب جاری تھا، اس وقت جب ایسی صورتحال بنتی تھی تو اللہ کریم کوئی نہ کوئی نبی اس علاقے میں مبعوث فرما دیا کرتا تھا، جو نبی آ کر اس دین کی تعلیمات کی آبیاری کرتا، اس گلشن کو آ کر دوبارہ سے زندہ کرتا، اس گلشن کی ہر پودے کا خیال کرتا،
اس کی ایمان شان کرتا، اس کی اصلاح اور اس کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اور خصوصاً ہر سبھی باتوں کے اندر یہ معاملات بنے تو حضور کو اپنے نبوت کا تاج تقریباً 1300 سال پہلے سجا کر اس کائنات میں تشریف لے آئے تھے۔ اب نبی کسی نے تو آنا نہیں تھا، کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے 1856 کے سال کے اندر اس کائنات اور اس خطہ ارضی پر امام احمد رضا خان کی صورت میں ایک بچہ پیدا کیا کہ جو بچہ بعد میں مجدد دین و ملت کے لقب سے مرتب ہوا، جو بچہ بعد میں امام زمانہ کا لقب اس نے حاصل کیا، جس نے اعلیٰ حضرت کا لقب حاصل کیا، جس نے عظیم المرتبہ کا لقب حاصل کیا۔ آپ ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہہ سکتے ہیں، اہل محمد مجدد دین و ملت بھی کہتے ہیں، مجدد بدعت حاضرہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا خاصہ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے اور جب عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اور 4 سال کی عمر ہوئی تھی، کتنے سال کی؟ 4 سال کی عمر ہوئی تھی کہ آپ نے قرآن پاک نازلہ مکمل کروا دیا۔ کتنے سال کی عمر؟ ہمارے یہاں 4 سال کی عمر میں بچوں کو مسجد میں داخلہ دلوایا جاتا ہے، مسجد میں پڑھنے کے لیے، اسکول میں، نرسری کلاس میں، پلے گروپ میں 4 سال کی عمر میں بچے کو داخلہ دلوایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا بچہ ہے کہ جو 4 سال کی عمر میں 6666 آیات پر مشتمل قرآن پاک کو مکمل پڑھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ والد محترم حضرت نبی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مقدار عالم دین سے، اور دادا جان رضا علی خان، مولانا رضا علی خان آپ وقت کے عالم دین بھی تھے اور مرتبہ ولایت پر بھی فائز تھے۔ دادا نے اور والد گرامی نے دونوں نے اس چھوٹے سے پودے کی آبیاری کا آغاز فرمایا، اور متداخلہ علوم جو تھے تو اس دور کے مربجہ علوم تھے وہ اپنے گھر میں ہی پڑھانا شروع کر دیے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی 13 سال اور 10 مہینے، اس وقت اعلیٰ حضرت تمام متداخلہ علوم حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر چکے، سارے علوم حاصل کر لیے، سند فراغت حاصل کر لی۔ اور والد گرامی چونکہ علاقے کے مفتی تھے، اب والد گرامی نے ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا اب یہ مسجد افتاح جانے، یہ مفتی ہونے کا یہ مسجد جانے اور تو جان، فتوے جانے اور تیری ذات جانے۔ اس 13-14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ سب سے پہلا فتویٰ کون سی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد سے لے کر والد گرامی کی وفات تک اور آپ کی اپنی وفات تک اعلیٰ حضرت کی ساری عمر فتویٰ نویسی فرماتے رہے۔ فتویٰ نویسی، اتنے فتاویٰ لکھے، اتنے فتاویٰ لکھے کہ آپ کے لکھے ہوئے فتاویٰ کو موجودہ دور میں کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کی 30 جلدیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 30، اور ہر ایک جلد جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ سب کے جانے اس بندے کے کہ جس نے اتنا زیادہ علم کا خزانہ خود بھی حاصل کر لیا اور آگے مخلوق کو بھی اس خزانے کی اور ان تک امانت کو پہنچا دیا۔ ان تک جو مسئلہ پوچھتا، جہاں سے بھی جیسا بھی مسئلہ جس بھی حوالے سے، اللہ اکبر، اور صرف ایک علم آپ کے پاس نہ تھا، تو تب اٹھا کر دیکھ لیں سیرت نگاروں نے، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا، فرمایا 50 سے زائد علوم پر اعلیٰ حضرت بیک وقت دسترس رکھتے تھے۔ 50 سے زائد علوم یوں لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جیب میں پڑے ہوئے، 50 سے زائد علوم، اور علم حدیث، علم قرآن،
علم تفسیر، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، علم بیان، علم معانی، علم کلام، عوارض، حتیٰ کہ علم نجوم، علم فلکیات، علم ریاضیات اور علم الاعداد، اتنے ہمیں علوم کے نام نہیں آتے جتنے علوم اعلیٰ حضرت سینے میں سما کر بیٹھے تھے۔ اور جب آپ مسئلے اسلام بیٹھتے تھے تو کتابوں کا ڈھیر زیادہ بلند ہوتا اور مفتی صاحب کا کام چھوٹا ہوتا تھا، اور اس عمر کے اندر آپ نے لکھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے والوں میں اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شکل کو، آپ کی سیرت و کردار کو ایسے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو صرف ایک شاعر کا نام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو صرف ایک مولود خان کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کو صرف ایک نعت خان، میلاد خان اور شاعر کا نام ہے اور ایک فطرتی انسان کا نام ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ اعلیٰ حضرت نے سینے کے اندر کتنے علوم کے سمندروں کو سمایا ہوا تھا۔ پرائے تو پرائے رہے، اپنوں نے بھی حد کر دی، کسر نہ اٹھا رہی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو ازل سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک طرف حق کی قوت ہوتی ہے اور دوسری طرف باطل کی کارسمانیاں ہوتی ہے، اور یہ باطل اور حق کی قوتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اثر بیکار رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ جسے غلبہ اور نصیب ہوتا ہے وہ قوت حق کہلاتی ہے۔ اقبال شاید اسی طرح اشارہ فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار لگا ہے ازل سے قائم روز، ستیزہ کار لگا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ازل سے لے کر آج کے دن تک اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک یہ حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے برسر بیکار آتے رہیں گے، لیکن حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل جاتا، باطل یہاں سے رخصت ہو گیا، جاتا نظر آیا۔ ارے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شکر کیا مجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1856 میں پیدا ہونے والے اور تھوڑی سی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز فرما دیا، اور اعلیٰ حضرت نے جہاں اور بہت زیادہ کتابیں لکھی، وہاں پر آپ کا سب سے بڑا جو کارنامہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان، کون سا؟ کنز الایمان۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس پہلو پیرائے سے، جس نقطہ نظر سے اور جس محبت اور جس ادب اور احترام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہمیں نظر آتا ہے، ایسا ادب، ایسا احترام، ایسا اللہ کی بارگاہ کا ادب، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہمیں کسی مقام پر نہیں ملتا۔ سب سے پہلی مثال میں عرض کروں، آپ نے سب سے پہلا ترجمہ آغاز بسم اللہ شریف سے فرمایا، اس چیز سے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے ترجمے بہت زیادہ ہوئے، بات سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے۔ بسم اللہ شریف کا ترجمہ باقی لوگوں نے بھی کیا، اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث میں واضح فرمایا
كل امر ذي بال لم يبدا بسم الله تعالى فهو افضل، کہ ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ افضل ہے، وہ ناکام ہے، وہ نامکمل ہے، وہ خائب اور خاسر ہے۔ سب نے ترجمے کیے اور ہر کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ان الفاظ کے ساتھ، یا کیا شروع اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کا نام تو بعد میں چلا گیا، سب سے پہلا لفظ وہ آیا شروع، تو کس لفظ سے آغاز ہوا؟ شروع کے لفظ سے۔ لیکن سمجھتے جائیں اعلیٰ حضرت اس مقام پر نشان مترجمین سے سمجھ لے گئے، آپ نے جب ترجمہ کیا تو آپ نے لکھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں سے آغاز فرمایا اور یہاں سے آغاز کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمے کا آغاز کر دیا، اور واقعی بظاہر بھی، حقیقت بھی اور مجازن بھی آپ نے وہ بسم اللہ کا حقیقی طور پر ترجمہ تھا کہ اس کی روح تھی، اس روح کو آپ نے لفظوں میں سب کے سامنے رکھ دیا۔ پھر دوسری مثال اللہ اکبر سورہ نساء آیت نمبر 143، یہاں پر ذات خداوندی اور عظمت کبریائی کے حوالے سے آیت سماعت کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ علامہ محمود الحسن مترجم ہے بہت بڑا، اس نے جب ترجمہ کیا اس نے کہا منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دغا بازی کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اور آگے وہی الفاظ اللہ کے لیے ذکر کیے ہوئے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور انہوں نے ترجمہ لکھا کہ وہی ان کو دغا دے گا۔ کیا کرے گا؟ وہی ان کو دغا دے گا۔ اب دغا دینا، فریب کرنا، مکر کرنا، لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرنا، غلط معاملات کرنا، تو یہ اللہ کے شاعر شان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ دغا کے فعل کو منسوب کر دینا، یہ اللہ رب العزت کی شان کے شاعر شان نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اور معاذ اللہ کرتے کفر نواشر، اللہ بھی ان کو دغا دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خوبصورت ترجمہ اس مقام پر بھی فرمایا منافق تو اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں، لیکن اور اللہ بھی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ کیا کہا؟ غافل کر کے مارے گا۔ اب غفلت کے لفظ کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کریم ان کو غافل کر دے گا اور غافل کر دے گا، کسی کو حقیقت حال سے دور کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا طریقہ کرنے والا لفظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 54 قرآن کی آیت فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا۔ ترجمہ یہ ہے، عمومی ترجمہ یہی ہے، جن موصوف کا میں نے نام لیا انہوں نے بھی یہی ترجمہ لکھا، اور بہت سارے مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے، اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اب مدعا تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے الفاظ کے ادب اور احترام میں لپیٹ کر ظاہر کرنا یہ اعلیٰ حضرت کا کام ہے۔ آپ جب ترجمہ کرنے لگے آپ نے فرمایا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر کی۔ کیا کیا؟ اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور فرمایا اللہ سب سے بہتر
خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ حضور ضیاء المقدس تسبیح محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ بھی جمال القرآن کے نام سے اور تفسیر ضیاء القرآن کے نام سے آپ نے لکھی ہے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا حضور آپ بتائیے کہ یہ قرآن اپنے جو ہے وہ خزانے سب کے اوپر منکشف نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ہر کسی کو اس سے مطالب معانی اور مفاہیم کے خزانے میسر نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی مثال ایک دلہن کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ دلہن کی طرح ہے۔ فرمایا جب جیسے کہ دلہن پہلی رات کو سج کر سنور کر بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے چہرے پر گھونگھٹ لٹکا کے اپنا حسن سب سے چھپا لیتی ہے اور حسن ظاہر کرتی ہے، اسی کے سامنے جس کے ماتھے پر صحرا سجا پاتی ہے۔ فرمایا قرآن کی مثال بھی دلہن کی طرح سمجھو۔ فرمایا قرآن بھی اپنے اسرار و رموز اسی کے سامنے ظاہر کرواتا ہے۔ فرمایا جس کے ماتھے پر عشق و محبت مصطفیٰ کا محبت مصطفیٰ کا وفائے مصطفیٰ کا حیائے مصطفیٰ کا صحرا سجا قرآن پاتا ہے، اسی کے سامنے اپنے اسرار و رموز کا اظہار کرواتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سب سے بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت سب سے بڑے عاشق رسول بھی تھے، سب سے بڑے محبت مصطفیٰ کا سینے کے اندر جلال رکھنے والے بھی تھے۔ آپ نے اپنے کلام کے اندر کیا بڑا اس بات کا اظہار فرمایا۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ جلائی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک زبان میں نہیں بلکہ ایک ہی کلام اور اس کے اندر چار زبانوں کا آپ نے استعمال فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل ترشد پیدا جانا، جب رات کو داد تو یہ سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا۔ پہلا مصرع عربی زبان میں، دوسرا مصرع فارسی زبان میں، تیسرا مصرع سنسکرت زبان میں اور چوتھا اس مصرع آپ نے اردو زبان میں لکھ کر تمام شعراء کے منہ بند کر دیے۔ فرمایا جیسی زبان اور جیسی شستہ بولی اعلیٰ حضرت ذات خداوندی کے لیے بولتے ہیں اور ذات مصطفیٰ کے لیے بولتے ہیں، ایسی بولی ایسا عشق نہ آج تک کسی کو نصیب ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہو سکا۔ انا فی آتش مسحا دادم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن آئے، رم جم تو کود ادھر بھی گرا چلو، الروح فی آقا فزد عنقا یکشو دیگر برزن عشقا، من تن سب بھول دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے۔ آپ تو پتہ نہیں واقف بھی ہے یا نہیں، لیکن یقین جانیے آج بھی
جامعہ الازہر مصر یونیورسٹی کے اندر اور بہت بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی حیات و خدمات اور آپ کی مختلف علوم کے اندر جو آپ نے خدمات دی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. لوگ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کہنے والے اہل علم کہتے ہیں کہ ابھی بھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کئی گوشے ایسے موجود ہیں کہ جن پر تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن ہے کون جو تحقیق کرے؟ کون ہے ایسا جو آپ کو تحقیق کرے؟ اور آپ کی زندگی کے وہ گوشے اللہ اکبر ترجمے کے اندر جہاں جہاں آپ نے ذات خداوندی کے ادب احترام کا خیال کیا، وہاں وہاں آپ نے ذات مصطفیٰ کے بھی ادب کا خاص خیال رکھا. سورہ الفتح آیت نمبر پہلی فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. قرآن کی آیت فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. کیا کر دیا؟ کھلی فتح عطا فرما دی. لیغفر لک اللہ، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہاں پر دوسرے علماء نے، دوسرے تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے اگلے گناہ معاف کر دے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے. تاکہ اللہ کیا کرتے؟ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ انبیاء کی ذات معصوم عن الخطا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معصوم عن الخطا ہوتی ہے. ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، گناہ سے، کمی سے، کجی سے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک انبیاء کی ذاتیں پاک ہوتی. اب اگر قرآن مجید کا یہ ترجمہ کیا جائے اور اگر انبیاء کی ذات کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ معاذ اللہ نبی کی ذات سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے کہ اللہ نہیں فرما رہا ہے آپ کے اگلے گناہ بھی بخش دیے اور آپ کے پچھلے بھی بخش دیے، تو جو خود گناہ کر رہا ہے وہ لوگوں کو گناہ سے کیسے روکے گا؟ وہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بات رکھے گا جس کی اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنا سیرت اور اپنا کردار معاذ اللہ نقل کفر نباشر سب نے تقریباً بہت سارے علماء نے میں نام نہیں لوں گا ان تمام نے ترجمے کیے یہی ترجمہ کہ تاکہ اللہ آپ کے اگلے گناہ معاذ اللہ بخش دے اور آپ کے پچھلے گناہ بخش دے. لیکن سب کے اعلیٰ حضرت آپ کی شان پر قربان جائیں، آپ کے مقام مرتبے پر بھی قربان جائیں، آپ کی فرم و فراست پر بھی قربان جائیں. جب اعلیٰ حضرت اس مقام پر آئے آپ نے فرمایا تاکہ اللہ معاف فرما دے آپ کے صدقے سے اگلوں کے بھی گناہ اور پچھلوں کے بھی گناہ بخش دے، تاکہ اللہ ان کے گناہ جو پہلے گزر چکے لوگ اور جو بعد میں آئیں گے یا رسول اللہ آپ کے طریقے وسیلے سے معاف کرے. وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس، حضور کے حسن کا کمال یہ ہے کہ نفس کبھی ہونا تو دور کی بات، کبھی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی کا ذہن میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت اس مشرق کی آدمی تھے. اللہ اکبر. یہ دو خدمت قرآن. اب آئیے اعلیٰ حضرت کا حدیث کے حوالے سے آپ نے کون سی خدمات سر انجام دی. فرمایا سیرت نگاروں نے لکھا کہ بیک وقت درس و تدریس کے لیے
حدیث کی کتابیں مطالعہ کرتے تھے. کتنی؟ 50 سے بھی زائد. ان کو صرف مجھے مطالعہ کی وجہ سے نہیں پتا. تسی کچھ سمجھ لینا مطالعہ ہوگا نہیں. کیونکہ یہاں پہ مجھے کہاوت یاد آ گئی، میں سنا دیتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی ویسے مجھے یاد آ گئی. تو کی جانے بھولی بچے مطالعہ تو کون سمجھے جو مدرسے میں پڑھے، جو رات کے وقت بیٹھ کے تکرار بھی کرے، سبق سنے بھی، سنائے بھی، اس کو یاد بھی کرے، لکھے بھی، ساری رات پیریڈ ختم ہو جاتے 1 بجے مدارس کے اندر، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک پھر مطالعہ اور تکرار، اور پھر مغرب سے عشاء تک پھر مطالعہ اور تکرار ہے، پھر عشاء سے لے کر رات 11 بجے تک پھر مطالعہ اور تکرار ہے. اور اگلے دن جب جاتے ہیں تو استاد صاحب پچھلا سبق نہیں سنتے کہ کل جو پڑھا تھا وہ سناؤ، بلکہ استاد صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بیٹا تو آج سبق ہم نے پڑھنا ہے نا، اس میں سے مسئلے نکال کے ہمیں بھی بتاؤ کہ تم پڑھ کے آیا نہیں، تم مطالعہ کر کے آیا نہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے مطالعہ میں 50 سے بھی زائد کتابیں، کتنی؟ 50 سے بھی زائد حدیث کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوا کرتی تھیں. اور آپ کے دوست تھے شیخ احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور محدث اور وہ بلند پائے کے عالم دین تھے کہ جنہیں بخاری شریف مکمل حفظ اور یاد تھی. کون سی کتاب؟ بخاری شریف مکمل حفظ اور یاد تھی. وہ شیخ احمد سورتی آپ ایک دن اپنے شاگرد کے پاس بیٹھے تھے اور شاگرد نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر دی اور شیخ احمد سورتی کی آنکھوں سے آنسو کے بدلے جاری ہو گئے. شاگرد پوچھنے لگا اے استاد محترم، اے علامہ زمان، اے محدث زمانہ، اے حافظ بخاری، آپ جب بھی امام احمد رضا خان کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بدلہ برس جاتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ شیخ احمد سورتی آپ فرماتے ہیں آپ نے شاگرد کو تاریخی جملے ارشاد فرمائے، فرمایا عمر گزری پہلے بھی لیکن جب سے میری ملاقات امام احمد رضا خان سے ہوئی اس وقت سے آج تک میں اپنے سینے میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتا ہوں. عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت کچھ بولو عشق محبت اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. اس شاگرد نے جب یہ جواب سنا اور پھر اس نے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ کیا جتنا مقام مرتبہ بلند اعلیٰ عرفہ آپ کو علم حدیث میں ہے، کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھی میدان حدیث میں آپ کے مرتبے کے ہیں، آپ کے پائے تک پہنچے ہوئے ہیں؟ اس وقت اس کے استاد نے شیخ احمد سورتی نے لبوں کو ہلا کے پھر ایک اور تاریخی جواب عطا فرمایا. آپ فرمانے لگے بیٹا ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے حافظ الحدیث اور ایک ہوتا ہے علامہ حدیث. آپ نے بہت سارے مراکز کو گنواتے ہیں اور گنواتے جب اختتام پر پہنچے اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس بندے کا جو سب سے بلند مقام ہو، حدیث کے حوالے سے سب سے اونچا درجہ رکھتا ہو، اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. اور فرمایا کہ ہند کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں اس دور میں جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ امام احمد رضا.
اس کا نام کیا ہے؟ امام محمد رضا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا امام محمد رضا خان کی سیرت کا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں؟ اللہ اکبر، 50 کتابیں اور علامہ محمد سراج الدین مکھن دہلوی، آپ جو ہے وہ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، اور فقہ کے اندر اتنا بڑا مقام تھا کہ ان کو سراج الفقہاء کے نام سے یاد کیا جاتا۔ انہوں نے میراث، علم میراث پر ایک کتاب کی شرح لکھنے کا آغاز فرمایا۔ لکھتے گئے، دن رات ایک کر کے لکھتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا، ایک ایسی جزی آئی کہ وہاں پر آ کر علم عقل جواب دے گیا۔ سارے کے سارے علم کے پہاڑ ڈھلان سے نیچے جا کے گرے۔ اب نہ آگے کا پتہ چلے نہ پیچھے کا پتہ چلے۔ اللہ اکبر، اس وقت کسی نے مشورہ دیا کہ یار حدود کے ذریعے پورا امام کو خط لکھو، پورا علامہ زمان کو خط لکھو۔ اللہ اکبر، بتانے والے بتاتے گئے، فرمایا لکھنؤ، بمبئی، بنارس، دہلی، جہاں تک بھی پتہ چلا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین تک، فرمایا میں نے تمام علماء کو خط لکھے، لیکن تسلی بخش جواب کسی کی طرف سے نہ آیا۔ اللہ اکبر، پھر آخر میں کسی نے بتا دیا کہ یار بریلوی کا ایک احمد رضا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی علم حدیث میں شرف رکھنے والا، اس کو خط لکھ کر دیکھو۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ مولود خان کہتے ہیں، لوگ ناب خان کہتے ہیں، لوگ شاعر کہتے ہیں۔ سراج الفقہاء علامہ سراج الدین مکھن دہلوی وہ کہتے ہیں میں نے اس کہنے والے سے کہا کہ یار وہ تو صرف نعتیں لکھتا ہے اور نعتیں پڑھتا رہتا ہے، اس کا علم حدیث سے کیا کام؟ اس نے کہا جب علموں کو خط لکھ لیے، اب آخری اس کو بھی لکھ لو، ہو سکتا ہے یہاں پہ بجلی بن جائے، یہاں پہ کچھ سلجھ جائے، یہاں پہ تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سراج الدین نے خط لکھا، خط اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، آپ نے تسلی بخش جواب عطا فرمایا۔ اس نے پھر خط لکھا، آپ نے پھر جواب عطا فرمایا۔ اس نے پھر سوال پوچھا، آپ نے پھر جواب عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ جو بھی خط آتا تھا ذہن سے گند غبار دور ہو جاتا تھا، اور ذہن علم کے نور سے نور علی نور ہو جاتا تھا۔ اللہ سراج الفقہاء مکھن دہلوی وہ کہتے ہیں میں انگلیوں کو دانتوں میں رکھ کر چرانے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو علم کا خزانہ سارا کا سارا دہلی کی زمین سے نکلا۔ اللہ اکبر، سراج الفقہاء کہتے ہیں میرا سفر ہوا احمد پور شرقیہ کی طرف۔ کس طرف؟ احمد پور شرقیہ، یہ بہاولپور کے قریب ہے، اور وہاں کہتے ہیں میرے وہ دوست تھے اور اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام تھا علامہ نظام الدین۔ علامہ نظام الدین آپ فرماتے ہیں، علامہ سراج الدین سراج الفقہاء آپ فرماتے ہیں میں گیا، میں جا کے سارا واقعہ انہیں بتایا، سارے معاملات سے پردہ ہٹایا، میں نے انہیں جا کے بتایا کہ اس بریلوی اہل سنت و جماعت کے عالم دین نے حد کر دی، کمال کر دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کی حدیث کی کتاب تھی، اس کا نام تھا الفضل الموحدی، فرماتے ہیں میں نے وہ کتاب انہیں دی، علامہ نظام الدین کو پڑھنے کے لیے دی۔ جب بھی وہ کتاب پڑھتے جاتے، سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے اور ران پر ہاتھ مارتے جاتے اور مجھ سے پوچھتے جاتے اللہ اکبر، کیا اعلیٰ حضرت کو یہ مقام بھی حاصل ہے، اعلیٰ حضرت کو یہ مقام بھی حاصل ہے؟ میں نے سچ کہا، میں نے گواہی دی، ہاں میں کشمیری گواہ کہ جتنا حدیث کا خزانہ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے اتنا میرے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، آپ
گئے مدینہ شریف مکہ شریف حاضری کے لیے، مکہ شریف حاضری کے لیے ہے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، اور وہاں پر بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی، بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی، اور اسی مبارک موقع پر ایک روز آپ مقام ابراہیم کے قریب مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانا حسین بن صالح جلیل اللیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ فارغ ہوئے تو وہ آگے بڑھے، حالانکہ تعارف کوئی نہیں تھا، نہ وہ آپ کو جانتے نہ آپ انہیں جانتے، لیکن انہوں نے جب نماز سے آپ کو فارغ ہو کر دیکھا تو انہوں نے بازو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور دیر تک آپ کی پیشانی کو اپنے ہاتھوں میں جما کر پکڑ کر بیٹھے رہے، کافی دیر تک پکڑ کر بیٹھے رہے، اور پھر آخر میں انہوں نے پیشانی پر بوسہ عطا فرمایا، پیشانی کو چوما، چوم کر اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگایا۔ آپ نے پوچھا یا شیخ یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ آپ میری پیشانی کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر پھر آپ نے اس کا بوسہ لے لیا، وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ ان کے تاریخی الفاظ، انہوں نے فرمایا انی لاجد نور اللہ من ھذا الیمین جدید، فرمایا میں بے شک اس پیشانی سے اللہ کے نور کی شعاع کو نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ کہا میں اس پیشانی سے اللہ کے نور کو نکلتا دیکھ رہا ہوں، اور اللہ اکبر، آپ مکہ شریف میں ہی موجود تھے، اور کسی بندے نے شریف مکہ کے سامنے جا کر آپ کی شکایت کر ڈالی کہ ہند سے ایک بندہ احمد رضا نامی آیا ہے، اور وہ بہت بڑا بدعتی مولوی ہے، بدعتوں کا آغاز نے کر دیا۔ اللہ اکبر، جب شریف مکہ کو پتہ چلا، اس نے سارے علماء کو بلا لیا، بلا کر بٹھا دیا، اور بٹھا کر کہنے لگا اپنے سوالات تیار کرو۔ کیا کرو؟ اپنے سوالات تیار کرو۔ کس موضوع پر سوالات کی لسٹ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر سوالات کی پوری ایک لسٹ تیار کر دی گئی۔ جب لسٹ تیار ہوئی، اعلیٰ حضرت کو بلا دیا گیا، بلا کر سامنے بٹھایا، لسٹ آپ کو سنوا دی گئی، آپ نے کہا کل اس کا جواب مجھ سے لے لینا۔ ادھر ایک جواب دینے والا اور ادھر کئی سوال کرنے والے، سوالات کی لسٹ لے کر آپ اپنے جس جگہ پر رہائش تھی آرام گاہ تشریف لائے، اور پھر رات کو سونے والے سو گئے، کھونے والے کھو گئے، پر لگی والے دی آنکھ نہیں لگتی، تیری کی میں آنکھ لگ گئی، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے قیدی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں، شب غم کی شکتیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ادھر شریف مکہ بھی انتظار میں، اور ادھر آپ کا دل بھی بے قرار کہ صبح جہاں کے جائے، میرا شہزادہ ساتھ موجود تھا، صدقے جائے آپ کے حافظے پر قربان جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے کتاب کا آغاز فرمایا، ان تمام کے سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلم کے اندر آپ نے قرآن و حدیث سے 300 دلائل پر مشتمل کتاب ایک ہی رات کے اندر آپ نے تاریخ بتوا دی، اور اس کا نام لکھا الدولۃ المکیہ، اور وہ کتاب آپ نے لکھ کر کلندر مکہ شریف مکہ کو بھیج دی، سارے علماء کو کھڑا کیا گیا۔ جب شریف مکہ نے آپ کی لکھی ہوئی اس کتاب کو پڑھنا شروع
شروع کیا. جب بڑھتا چلا گیا آخر پر جب آیا تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کہ اللہ کو اپنے حبیب کو ساری شانیں دے رہا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں کھڑے روکنے والے؟ یہ کون روکنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. سب کے جائیں آپ کے مقام اور مرتبے کے الدولۃ المکیہ آپ نے اسی موقع پر ہے کوئی ایسا عالم نہیں جو ایک ہی رات میں بچھڑے ملا. سادہ لوگ کہتے ہیں بچھڑے ملا دیتے تھے. اللہ حضرت نے بھی بچھڑے ملایا. یقین کرو اسی پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر. پھر اسی موقع پر یہ نوٹ آج کل نوٹ آپ کو استعمال کرتے ہیں کرنسی. اس وقت اس پر بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی تھی اور مفتی اعظم مکہ حضرت جمال بن عبداللہ ان سے جب فتویٰ پوچھا گیا آپ نے لکھا اپنی مثال کے مطابق. لیکن ایک مقام پر آ کر حضرت جمال بن عبداللہ بھی رک گئے ٹھہر گئے. آگے سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنی کتاب رسالے کا اختتام کر دیا اور اختتام پر جملہ لکھا العلم امانۃ فی اعناق العلماء. یہ علم علماء کی گردنوں پر امانت ہے. کوئی عالم اللہ کہائے گا اور آخر اس امانت کو ادا کرنا ہے. جب اعلیٰ حضرت کے آپ سے پوچھا گیا آپ سے وہی مسئلہ وہی فتویٰ آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کتاب لکھی پھر اس پر نوٹ کی شرعی حیثیت پر آپ نے کتاب لکھی اور نام اس کا رکھا قتل الفقیہ الفاضل. پوری کی پوری کتاب لے کر آپ نے ان کے حوالے کر دی مفتیان کرام کے. جب کوئی مفتی عرب کا پڑھتا تھا تو وہ پھر اس پر نظر رکھتا تھا اور یہ پیار کی سیڑھی چڑھتا تھا زبان ہلاتا تھا یہ جملہ لوگوں کو سناتا تھا اے رحمت اللہ پھر عالم السلیم کہ اس سلیم نفس سے جمال بن عبداللہ کیوں چوک گئے پر چوکنے والے کو چوک گئے وہ راستے میں رک گئے. یہ کوئی اور ہے جو توڑ جائے گا جو مسئلے سارے پار لگائے گا اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں نثار کروائے گا. کیوں وجہ کیا ہے؟ دل میں موجزن سمندر عشق مصطفیٰ تھا. دل میں موجزن ادب مصطفیٰ تھا. دل میں موجزن حیا و وفا مصطفیٰ تھا. اللہ اکبر. آپ نے جب طواف کر لیا طواف کر کے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کہاں چلے واپس بریلی. آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ اکبر. مدینہ شریف آ گئے اور ہند کے اور بھی بہت سارے شعراء موجود تھے. بارگاہ مصطفیٰ میں ہر کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگ گیا. مشہور شاعر امیر بینائی اس نے اس وقت حضور علیہ السلام کی امت خضراء کے سامنے دو درخت تھے کھجور کے بالکل واجہ شریف کے سامنے دو درخت تھے. اس نے ایک شعر میں پورے اس منظر کو قید کر دیا. اس نے بولا محفل مشاعرہ موجود بول کر اس نے کہا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. مجنون کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا
کے سامنے اس نے بھی اپنے حساب سے بڑی بات کر دی، لیکن وہیں پہ اسی مشاعرے میں، اسی مجلس میں، اسی محفل میں اعلیٰ حضرت آپ بھی موجود تھے۔ آپ کی چیخ نکل گئی، آواز بلند ہوئی، کہا امیر میرائی یہ کیا کر دیا تو نے رسول کریم کی شان کو کم کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ ذات پاک مصطفیٰ کہا اور خیمہ لیلا کہا اور حضور کا روضہ اقدس کہا، سرکار کا مدینہ کہا، یہ نور مدینہ کہا، ہم سب کا مدینہ کہا۔ اللہ اکبر، تو نے حضور کی شان کو کم کر دیا، تو نے صحیح تشبیہ دی۔ اگر تصویر لٹکا دے یہاں پر اور آپ سے کہیں کہ اس تصویر میں غلطیاں نوٹ کر کے بتاؤ، شام تک آپ کے پاس وقت ہے، تو ہر کوئی کیوں بھی آئے گا، کوئی کہے گا اس کا نام ٹیڑھا، کوئی کہے گا اس کے کام میں خرابی، کوئی کہے گا اس کے بال زیادہ، کوئی کہے گا یہ چہرہ یوں ہے، اس طرح وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شام تک پوری تصویر اعتراضات سے بھر جائے گی، لیکن اگر نیچے یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اس پر غلطی بھی نوٹ کرو اور غلطی کو صحیح بھی کرنا ہے، غلطی کو صحیح بھی کرنا ہے، تو پھر ایک بھی غلطی نوٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو صحیح کرنی پڑے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے جب اسے توبہ روکا اپنے پناہ کس کر، اب آگے نہ کہنا، دوبارہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ کہنا، انہیں غلط تشریح دی، کہاں مجنون، کہاں لیلا، کہاں درخت، کہاں بارگاہ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ، وہ اپنے مقدس کو کہنے والا شہر نقشہ تیز کے کہتا ہے، لاکھ شمس قمر قربان کرا تیرے شہر مدینے، عالی تو لاکھ تاج مرابی گھوڑ ستار، تیرے موٹے دی کملی کالی تو لاکھ پیر پیغمبر صدق کرا، تیری بکری شان نرالی تو میں باعث جنت وار کرا، تیرے روزے پاک دی گالی۔ وہ مدینہ تو وہ مدینہ، تو نے غلط کہا، تو نے غلط تشبیہ دی، اس نے کہا امام رحمت اللہ، پھر آپ خود ہی بولیے، آپ نے لوگوں کو گلایا، شیر کا آپ نے اصلاح کر کے دوسرا اس کا دوسری حالت بنا کے اس کی تجدید کر کے اصلاح کر کے آپ نے شیر کہا، کھڑے درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، خود سی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ اللہ اکبر، کمال کر دی، ایسی عشق اور محبت کے ساتھ ڈوبی ہوئی بولی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے الفاظ سے، اپنے نظریات سے، اپنے کلام سے تمام مخلوق کو دنیا سے توڑا، تمام مخلوق کو دنیا سے توڑا اور تعلق اللہ کے کلام قرآن سے جوڑا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی قرآن کر دی، انہوں نے تمام خیروں کے خیالات کو عوام کے دل سے نکالا، ہر کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالا۔ یہ کیسا ہی انوکھا نرالا، اللہ اکبر، ہر کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی۔ وہاں عادت بیٹھے تھے، پڑھنے لگے تھے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے حضور کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، کل بدر ہوئی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا قضا ہوئے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں
مسلمان پھرتے ہیں یہ کلام تھا اور بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت سی اللہ وہ اعلیٰ اللہ رب العزت آج کے دن یہی کلمات منظور و مقبول فرمائے انشاءاللہ مزید پھر